الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم هلالا ذي الحج وأراد أحدكم إن يصحى فليمسك عن شعره وإسفاره رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا گلشن کے ہر ایک رنگ میں گل میں تیری خوشبو رنگین بہاروں میں تیرے نام کا چرچا کہتا ہے قمر پھر وہ کبھی انگلی اٹھائیں کہتا ہے قمر پھر وہ کبھی انگلی اٹھائیں انگلی کے اشاروں میں تیرے نام کا چرچا میرے بزرگوں اور ساتھیوں قرآن عظیم الشان کی ایک سورہ مختصر آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی سورہ کوثر اور مسلم شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے تلاوت کی میرے دوستو اللہ جل جلالہ نے قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو کوثر عنایت فرمائی ہے اللہ جل جلالہ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم کو کوثر عنایت فرمائی ہے تم اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن بے نام و بے نشان رہے اور ایک روایت میں نے مسلم شریف کی آپ کے سامنے تلاوت کی کہ آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا ارادہ قربانی کا ہو تو اس کو چاہیے کہ قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ تراشے یہ مسلم شریف کی روایت ہے میرے دوستو قرآن کی آیات کریمہ اور یہ مسلم شریف کی روایت یہ ان میں دو الگ الگ مسائل آپ کے سامنے آ گئی ایک قربانی کا وجوب اور دوسرا قربانی کرنے والا جو شخص ہے اس کے لیے کیا احکامات ہیں یہ ایک مستحب حکم ہے قربانی کرنے والے کے لیے کہ وہ
یکم ذی الحجہ سے یعنی پہلا عشرہ شروع ہو جائے تو یکم ذی الحجہ سے وہ اپنے زیر ناف بال اور بغلوں کے بال اور ناخن نہ تراشے۔ اب یہ حکم کون سے شخص کے لیے ہے؟ کون سا شخص ہے؟ یہ اس شخص کے لیے ثواب ہوگا جس شخص نے 40 دن کے اندر صفائی کی ہو اپنے بدن کی۔ اگر 40 دن کے اندر اس نے اپنے بدن کی صفائی نہ کی تو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے زیر ناف بال اور بغلوں کے بال اور ناخن تراشے، اس پر واجب ہے۔ یہ اس شخص کے لیے حکم ہے جس کے 40 دن کے اندر بال اور ناخن نہ تراشے ہوں، ایسا شخص جو ہے اس کے لیے یہ حکم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 40 دن اتنے لمبے بال نعوذ باللہ غیر مسلموں کی طرح بغلوں میں رہیں اور یہ کہے کہ شریعت کا تو یہ حکم ہے کہ میں قربانی کر رہا ہوں۔ یہ قربانی کے مسائل ہیں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ سب تھوڑا دیر سے آئیں تاکہ نماز ہو جائے جمعے کی تو پھر آئیں۔ اللہ ہدایت فرمائے ہمیں۔ بارکیف قربانی کے یہ ناخنوں اور بالوں کا مسئلہ، اس کا حکم مستحب حکم ہے، یعنی یکم ذی الحجہ شروع ہوتا ہے، جس شخص نے قربانی کرنی ہے اس شخص کے لیے صرف حکم ہے جس نے قربانی کرنی ہے کہ وہ اپنے ناخن اور زیر ناف بال اور بغلوں کے بال یہ نہ تراشے، مستحب ہے اس کے لیے۔ لیکن اس شخص کے لیے جس نے 40 دن کے اندر صفائی کی ہو، اگر صفائی نہ کی اور لمبے بال چھوڑے تو اس شخص پر واجب ہے کہ وہ اپنی صفائی کرے، اگر نہ کی تو گناہگار ہے یہ شخص۔ یعنی مستحب کی خاطر واجب کو نہیں ٹھکرا سکتے۔ یہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں 40 دن انہوں نے صفائی نہیں کی ہوتی اور پھر کہتے ہیں یہ تو قربانی کر رہا ہوں اور یہ کٹنگ نہ کروں، تو نعوذ باللہ کسی کو دین کا مسئلہ پتہ نہیں ہوتا اور نہ کسی سے پوچھتے ہیں تو الٹا گناہگار ہو جاتے ہیں، الٹا گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت نازک مسئلہ ہے۔ اب نہ کاٹنے پر گناہگار نہیں ہو گیا، کاٹنے پر اگر ایک شخص نے اگر بال تراشوا لیے تو وہ گناہگار نہیں ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے گناہ کا کام کر لیا، لیکن بال بڑے ہو گئے اور نہیں کٹوائے تو اس پر گناہ ملے گا، اس پر گناہ ملے گا اس کو، کیونکہ یہ تو مستحب عمل ہے۔ قربانی کے لیے یہ عمل مستحب ہے بال اور ناخنوں کا، ایسا نہیں ہے یا سنت ہے یا واجب ہے۔ بارکیف یہ ناخنوں کا مسئلہ ہے کہ 10 دن آخری یہ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، پہلا حشرہ ہے، اس میں بال اور ناخن نہ کٹوائے، یہ مستحب ہے اس شخص کے لیے جس نے 40 دن کے اندر اپنے بدن کی صفائی کی ہو، اور جس نے صفائی نہ کی ہو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنی صفائی کرے ورنہ گنہگار ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قربانی کی جو فضیلت ہے اس کے متعلق ترمذی شریف کی ایک روایت ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم النحر قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندوں کے تمام اعمال میں محبوب ترین عمل جانور کا خون بہانا ہے، اور بلا شبہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں سمیت حاضر ہوگا، اور یقیناً یہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ یہ روایت ہے، لہٰذا فرمایا تم بہت خوش دلی اور شوق کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے۔ اور ایک دوسری روایت ہے
سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اصحاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان قربانیوں کی حقیقت اور تاریخ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ انہوں نے عرض کیا، پھر ہمارے لیے ان قربانیوں میں کیا اجر ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض میں ایک نیکی ہے، ہر بال کے عوض میں ایک نیکی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، تو کیا اون بھی یہی حساب ہوگی؟ اون والے جیسے بیڑ وغیرہ ہوتی ہیں؟ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں، بیڑ کا بھی ایک بال جو اون والا ہوتا ہے اس میں بھی ایک نیکی ہے، اس کے بھی ہر بال کے برابر، ہر بال کے عوض کے برابر ایک نیکی ہے۔ ایک تیسری روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بٹکے۔ الترغیب و ترہیب ایک حدیث کی مبارک کتاب ہے، اس نے بھی یہ روایت نقل کی ہے، اور حدیث کی بڑی کتابوں نے بھی یہ روایت نقل کی ہے کہ آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے، اور وہ قربانی نہیں کرتا، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بٹکے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قربانی کے بہت اہم مسائل ہیں، اور چونکہ ہم نے دین کو تو سیکھنا نہیں اور نہ ہم اس کو نعوذ باللہ ثواب سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے مسلمانوں کی مساجد جمعہ کے دن خالی رہتی ہیں، بعض جو بڑے مراکز ہوتے ہیں ان میں لوگ آ جاتے ہیں، ورنہ یہاں گلی کوچوں میں کھڑے ہوں گے لیکن قرآن حدیث کو سننا ہم پسند نہیں کرتے۔ نعوذ باللہ تکبر کی اس حد تک ہم پہنچے ہیں کہ جس وقت سوتے ہیں تو تب بھی کہتے ہیں یہ زمین اور آسمان نعوذ باللہ ہمارے قبضے میں ہے، اور جب اٹھتے ہیں تب بھی یہی سوچ ہوتی ہے، کیونکہ آج آپ دیکھو مسلمانوں کی مساجد صبح کے وقت خالی پڑی رہتی ہے، اگر امام نہ آئے مسجد میں تو مسجد میں تالا ہی لگ جائے گا، کوئی آئے گا ہی نہیں، نہ اذان دینے والا نہ نماز پڑھانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ کیا تم لوگوں کو اللہ پاک نے رزق نہیں دیا؟ کیا تم کو اللہ پاک نے انسانوں والی شکل نہیں دی؟ میرے رب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توفیل ہمارے چہروں کا لحاظ رکھا، ورنہ یاد رکھو اللہ کی قسم رات کو سوتے انسان اور صبح اٹھتے نیچے کا دڑ انسانوں والا ہوتا، اوپر سر خنزیر کا ہوتا، لیکن یہ آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے توفیل ہم بچے ہوئے۔ رات کو ہم موبائلوں میں پب جی اور نیٹ اور یوٹیوب اور یہ گندی چیزیں دیکھ کر صبح الٹے پڑے ہوتے ہیں، نہ عورتوں کو غم کہ اپنے بچوں کو اٹھائے، نہ باپ کو غم، باپ خود الٹا سویا ہوتا ہے تو بچے کو کیا اٹھائے؟ یہ تو میرے رب کا عظیم فضل ہے اور اس کے محبوب کی دعائیں ہیں، ورنہ یہ زمین کب کی پلٹ چکی ہوگی۔ آج ہر شخص آنکھوں کی زنا میں مبتلا ہے، زبان کی زنا میں مبتلا ہے، ہاتھوں اور پاؤں کی زنا میں مبتلا ہے، لیکن پھر بھی اس آسمان کا صبر ہے کہ یہ صرف سورج کو گرمی دیتا ہے، ہم پر آگ نہیں برساتا، ورنہ یہ آسمان سیدھی چاہتا تو ہم پر آگ کے انگارے بھی برسا دیتا۔ قوم شعیب نے کوئی زنا نہیں کیا تھا، قوم شعیب نے شراب نہیں پی تھی، سود نہیں کھایا تھا، جوا نہیں کھیلا تھا، صرف اور صرف تول میں کمی کیا کرتے تھے، قرآن گواہ ہے کہ آسمان سے آگ کے انگارے ان پر برسے، لیکن آج ایک ہم مسلمان ہیں جن کی آنکھوں پر پردے آئے ہوئے ہیں۔ مسلمان کو اپنے جو ماہ مقدس ہیں
ان کے متعلق بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اغیار جب مارنا پیٹنا شروع کرتے ہیں تو مسلمانوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ تو شہادت کا مہینہ شروع ہو گیا۔ یا مولوی صاحب جب قربانی اور حج کے مسائل بیان کرتا ہے ممبر پر تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یہ قربانی کا مہینہ، اس سے پہلے کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ جہالت اس حد تجاوز تک جا چکی ہے کہ آج مسلمان کو اپنے 6 کلموں کے بارے میں بھی پتہ نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جس کو کہو بھائی تمہیں 6 کلمے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مولوی صاحب 6 کلمے تیرے باپ نے نکالے، ایک ہی تو کلمہ ہے۔ کسی کو اپنے کلمے کے بارے میں پتہ نہیں۔ مسلمان اتنی حد تجاوز گر چکا ہے۔ دنیا کے ہر دھوکے اور فراڈ کا ہمیں پتہ ہے کہ دوسرے کی جیب کیسے کاٹنی ہے، لیکن پتہ نہیں ہے تو اپنے مذہب کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہے تو ہمیں قرآن کے بارے میں پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے تو ہمیں نہ اپنی نمازوں کے بارے میں پتہ ہے، نہ اپنے ایمان کے بارے میں پتہ ہے۔ اس وجہ سے اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے اور یہ دنیا ہم سے دور دور جا رہی ہے، یہ دنیا ہم سے دور دور بھاگ رہی ہے۔ اور یاد رکھو جب تم اللہ والوں کی صحبت میں آؤ گے یہ دنیا تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی۔ ایک شخص مجھے کہتا ہے تم لوگ یہ مولوی کہاں سے اتنا مال لاتے ہو، تمہاری مساجد کی تو سب 8 اور 10 ہزار روپے تنخواہیں ہوتی ہیں، پھر تم کہاں سے یہ مال لاتے ہو؟ کہیں امریکہ اور دوسرے ملک تمہارے ساتھ امداد کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا تم ایک مرتبہ مولوی بن کر تو دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ مال کہاں سے آتا ہے۔ تمہارے ملک کے صدر، وزیر اعظم اور چیف جسٹس بھی ان مولویوں کے پاؤں میں گرتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر، اس کی زندگی پر جس نے عمل کیا، جس میں اس پر عمل کیا تو اس کے بارے میں قرآن گواہ ہے کہ قرآن نے اس کے بارے میں کہا الا ان اولیاء اللہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو اللہ والے لوگ ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، ان کو نہ دنیا میں کوئی غم اور خوف ہوگا، نہ قیامت کے دن کوئی خوف اور غمگین ہوں گے، وہ کوئی غم نہیں ہوگا قیامت کے دن بھی۔ تو میرے دوستو میں نے کہا تم ایک مرتبہ تم مولویوں کی صف میں اور اس کی صحبت میں آ کر تو دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارے لاکھوں روپے اور مولوی کے 10 روپے ایک برابر ہوں گے۔ لیکن اس میں کمال یہ ہوگی کہ تمہارے والے پر جھوٹ کی قسمیں کھائی گئی ہوں گی اور ہمارے والے پر قال قال رسول اللہ بیان کیا ہوگا۔ بارکیف میرے دوستو یہ قربانی کے مسائل ہیں، جس کا جی چاہے اور اسلام اسے پسند ہو تو مسجد میں وقت پر آ جائے، ورنہ پھر اپنا جواب دے قیامت کے دن خود ہوگا۔ قربانی کی شرائط جو ہے یہ کس کس پر قربانی واجب ہے، تو یہ بھی تھوڑا سا آسان طریقے سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ مسلمان ہونا، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ جو شخص مسافر ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر آزاد ہونا، غلام پر قربانی واجب نہیں ہے۔ آزاد ہونا، غلام پر قربانی واجب نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر مالدار ہونا، غریب پر قربانی واجب نہیں ہے۔ پانچویں نمبر پر بالغ ہونا، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ چھٹے نمبر پر عاقل ہونا، پاگل یا مجنون پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس میں روایات ہیں، لیکن
جو مستند باتیں ہیں وہ میں نے آپ کو کر دی. اب ہم نے آنا ہے اس طرف کہ ایک شخص قربانی کر رہا ہے، غریب ہے، بالکل غریب ہے، اور اس نے یہ نیت کر لی کہ قربانی کر رہا ہوں. اس نے جانور خرید لیا قربانی کے لیے. غریب ہے، اس نے جانور قربانی کے لیے خرید لیا. اب عید کے دن اس نے قربانی کر دی، پیچھے 2 دن باقی ہیں، پیچھے 2 دن باقی ہیں اب قربانی کے. اور بھی 2 دن میں سے پہلے اس شخص پر اتنا مال آ گیا اس شخص کے پاس کہ اس پر قربانی واجب ہو گئی کہ دوسرا جانور خریدے گا اور قربانی کرے گا. ایک شخص غریب ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اور اس نے پھر بھی جانور خرید لیا قربانی کرنے کے لیے. اور عید کا دن ہے، اس نے قربانی کر دی. جیسے ہی قربانی کی اس کے بعد اس کے پاس اور اتنا مال آ گیا کہ اس پر قربانی واجب ہو گئی، یہ صاحب نصاب ہو گیا. تو ایسے شخص پر واجب ہے کہ یہ دوسرا جانور خریدے گا اور قربانی کرے گا، کیونکہ اب یہ صاحب نصاب ہو گیا، پہلے اس پر قربانی واجب نہیں تھی. یہ قربانی کے بہت نازک مسائل ہیں. ایک شخص ہے، اس میں ڈوبے ہوئے پیسے ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے کبھی نہیں ملیں گے. اب اس نے ایسے ہی ایک جانور خرید لیا، صاحب نصاب نہیں تھا، پتہ چلا مغرب کا وقت ہوا اور ایک شخص نے تھیلی لے آئے پیسوں کی کہ بھائی لو. تو اب اس شخص پر قربانی واجب ہے کہ یہ دوسرا جانور خریدے گا اور قربانی کرے گا. نہیں تو وہ پشتو والے کہتے ہیں نا، کسی کو قرض پیسے دو تو وہ آگے جواب میں کہتا ہے در کو ادھر رہو، غرض پیدا کو ادھر رہو، تو زمین کروڑی ہو سن والا بھگوڑی. تو ایسی بات اگر ہو جائے اور پھر اس شخص کو پیسے مل گئے تو اس شخص پر سرے سے لازم ہے کہ یہ قربانی کرے. اب ایک شخص ہے، اس نے جانور خریدا، غریب ہے، اس نے جانور خرید لیا کہ قربانی کروں گا، اور وہ جانور اس سے گم ہو گیا. جانور اس سے گم ہو گیا. شریعت اس شخص کے متعلق کہتی ہے کہ اس پر پہلے بھی قربانی واجب نہیں تھی اور اب بھی واجب نہیں ہے. اگر اس شخص نے دوسرا جانور خرید لیا، ایک گم ہو گیا اور دوسرا بھی خرید لیا، تو پہلے والا جانور اگر اس کو مل گیا تو دونوں جانور ذبح کرے گا، دونوں جانور ذبح کرے گا. اور اس شخص اگر مالدار ہے تو اس پر ایک ہی جانور کی قربانی ہے. یہ مسئلہ بہت زیر بحث اور زیر غور مسئلہ ہے. ایک شخص غریب ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اس نے پھر بھی جانور خرید لیا قربانی کے لیے. اب پتہ چلا وہ جانور اس کا گم ہو گیا. اس شخص نے اب کہا کہ یہ تو جانور گم ہو گیا، اب کیا کروں؟ تو دوسرا جانور خریدا قربانی کے لیے، حالانکہ اس پر دوبارہ قربانی واجب نہیں تھی کہ دوسرا جانور خریدے، لیکن پھر بھی اس نے خرید لیا. تو شریعت ایسے شخص کے متعلق کہتی ہے کہ یہ دونوں جانور ذبح کرے گا، یہ دونوں جانور ذبح کرے گا. اور مالدار کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر اس کا جانور گم ہو گیا اور اس نے دوسرا جانور خریدا اور پہلا جانور بھی مل گیا، جس جانور کی قیمت زیادہ ہوگی اس کو ذبح کر دے. جس جانور کی قیمت زیادہ ہوگی ایک جانور کو ذبح کرے گا، جس کی قیمت زیادہ ہوگی اس کو ذبح کر دے. بس آسان الفاظ اس کے لیے یہ. اور اگر کم پیسوں والا جانور مالدار نے ذبح کیا اور زیادہ پیسوں والا چھوڑ دیا تو پھر جو پیسے زیادہ ہوں گے اس کو صدقہ واجب ہے اس پر کہ وہ صدقہ کرے گا. پھر
اگر کم پیسوں والا جانور ذبح کر دیا مالدار نے اور وہ زیادہ پیسوں والا جانور چھوڑ دیا تو جتنی دونوں کے برابر قیمت بنتی ہے، جو فالتو پیسے ہوں گے اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا وہ۔ ایک شخص نے جانور خریدا، لیکن خریدنے سے پہلے اس کو پتہ نہیں تھا اور اس جانور کے پیٹ میں بھی ایک بچہ ہے۔ اب حامل جانور کے متعلق شریعت کا یہ حکم ہے، اگر بھینس ہے یا گائے ہے یا اونٹنی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو جیسے اس جانور کو ذبح کیا جائے گا ایسے ہی ذبح اس بچے کو بھی کیا جائے گا۔ جیسے اس جانور کو ذبح کیا جائے گا ایسے اس جانور کے بچے کو بھی ذبح کیا جائے گا، کیونکہ یہ اس کے بدن کا حصہ ہے۔ اگر مردہ نکلا تو پھر وہ صحیح نہیں ہے، اس کا کھانا پھر جائز نہیں ہے۔ مردہ نکلا تو، اگر زندہ ہوا تو اس بچے کو بھی ذبح کرنا ہے۔ اور اگر کسی سے رہ کیا اور اس نے اس کو ذبح نہیں کیا تو اس کے ذمہ قربانی کا یہ واجب باقی ہے، اس واجب کو ادا کرے گا۔ یہ اس کی قربانی کامل نہیں ہے، کیونکہ اس گائے کا یا بھینس کے بدن کا ایک حصہ اس نے ذبح نہیں کیا، وہ بچہ اب باقی ہے، تو اس کو بھی ذبح کرے گا۔ اگر اس پر سال گزر جائے تو سال کے بعد بھی اسی کو قربان کرے گا، اس پر قربانی واجب ہے اس کی۔ اور کہے کہ سالانہ قربانی تو وہ جانور الگ خریدے گا، یہ تو اس کے ذمہ شریعت کا ایک قرضہ تھا جو باقی تھا۔ یہ جانوروں کی عمریں اکثر لوگ اس میں بہت زیادہ مبتلا ہوتے ہیں کہ بھائی جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے، تو یہ بھی ضروری باتیں ہیں، تھوڑی سی سمجھ لینی چاہیے۔ بکرا بکری پورے کم سے کم 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اس کی عمر کا 1 دن بھی کم نہ ہو۔ بکرا بکری کی عمر 1 سال سے 1 دن بھی کم نہ ہو، اور اس کی عمر کا حساب چاند کے حساب سے لگایا جائے گا، اسلامی مہینوں کا حساب لگایا جائے گا، انگریزی تاریخوں کا حساب نہیں ہوگا اس کی عمر کا۔ چاہے انگریزی دن کم بنتے ہو لیکن چاند کے دن کا حساب لگایا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر گائے بھینس بیل کم سے کم 2 سال کی عمر کا ہونا چاہیے، 2 سال سے 1 دن بھی کم نہ ہو، 2 سال سے 1 دن بھی کم نہ ہو، ورنہ اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ بیل اور دمبا نر مادہ وغیرہ کم سے کم 6 ماہ کے ہونے چاہیے، کم سے کم 6 ماہ کے ہونے چاہیے۔ لیکن اس کے متعلق اس کی ایک صورت یہ ہے، اور وہ اس صورت میں کہ جب کہ سال بھر کی بیڑوں کے برابر اس کی صحت معلوم ہو۔ 6 ماہ کا وہ بیڑ دمبا جس کی صحت صحیح پیٹ ہو، صحیح برابر صحت والا ہو، باری ہو۔ تیسرے نمبر پر قربانی کے جانور کی عمروں کا پورا ہونا چاہیے چاند کی تاریخ کے اعتبار سے، نہ کہ انگریزی تاریخ سے۔ لہٰذا اگر کسی نے جانور کی عمر چاند کی تاریخ کے اعتبار سے پوری ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، اگر انگریزی تاریخ کے اعتبار سے پوری نہ ہو تو چنانچہ بکرا بکری عید الاضحیٰ کے دن پیدا ہوئے ہوں تو اس کی قربانی عید الاضحیٰ کے وقت ہی، جیسے اس وقت میں پیدا ہوئی تو اس کے بعد ہی قربانی اس کی جائز ہے۔ مثلا ظہر کے وقت ایک بکری کا بچہ پیدا ہوا جمعے کے دن، تو دوسرے سال مثال کے طور پہ ذی الحجہ کا جمعے کا دن ہے، تو اس کے بعد جو ہے ظہر کے بعد پھر اس کی قربانی جائز ہوگی، ورنہ اس سے پہلے نہیں ہوگی۔ یعنی پورا سال اس کا گزرنا چاہیے، پورے سال سے کم عمر نہ ہو اس کی، اگر کم عمر ہوئی تو پھر اس کی قربانی جائز نہ ہوگی۔ یہ ہمارے احناف اور اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے یہ باتیں ہیں۔ دوسری ایک ضروری بات، یہ ایک ضروری بات ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے
ہمارے مسجد کی جو مدرسہ ہے اس کے متعلق ایک دو باتیں ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں۔ قربانی کے مسائل تو بہت باقی ہیں، یہ کچھ آپ کے سامنے بیان ہوئے، لیکن یہ خلاصتاً باتیں تھیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پھر مستقل پورا بیان ہوگا۔ میں ان والدین سے درخواست کرتا ہوں جن کے بچے ہمارے پاس یہاں پڑھتے ہیں سبق، تو وہ اپنے بچوں کو 3:30 بجے سیدھا مسجد بھیجا کریں۔ پورا دن دھوپ میں یہاں آپ کے بچے کھیلتے رہتے ہیں اور پھر وہ اپنے وقت سے بھی آدھا گھنٹہ لیٹ آتے ہیں مسجد۔ تو والدین سے میری درخواست ہے کہ بالکل بے فکر نہ ہو، کیبل اور ٹی وی کو چھوڑیں اور ٹچ موبائلوں کو چھوڑیں۔ پہلے تو ہم مردوں سے تنگ تھے، نوجوان لڑکوں سے، کہ وہ ہر وقت موبائل میں گھسے رہتے تھے۔ اب لڑکیاں، عورتیں سب اس تباہی میں مبتلا ہیں۔ جس کو دیکھو یہ کتا اس کے ہاتھ میں ہوگا، بس اسی میں مصروف ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے زہر کا انجیکشن لگایا ہے اسے اور بالکل بے ہوش ہے، ایک ہی چیز کی طرف بس دیکھ رہے ہیں، صرف وہ موبائل ہے۔ اللہ اور رسول کے حکموں کو بھولے ہوئے ہیں، مرد عورتیں سب اس تباہی میں مبتلا ہیں۔ خدا را یہ سب سے درخواست ہے کہ اپنے نوجوان بچوں سے یہ موبائل لیں، بالکل نہ دیں، نہ نوجوان بچیوں کو موبائل دیں، بالکل بھی ان سے یہ موبائل لیں۔ خصوصاً جو اسکول کے طالب علم ہیں، اسکول کے طالب علم ہیں، کالجوں کے طالب علم ہیں، ان کو بالکل موبائل نہیں دینا چاہیے۔ ان سے یہ موبائل زبردستی لو، اگر نہ مانے تو منہ پر چماٹ لگاؤ اپنے اس بچے کو، ورنہ یاد رکھو وہ ماں باپ میری بات غور سے سنیں جو انگریز ٹائپ کے لوگ ہیں، کل انگریزوں والا کام تمہارے بچے تمہارے ساتھ کریں گے۔ اللہ کی قسم، ایک وہ کھنڈر میں تمہیں لے جائیں گے جیسے انگریز لوگ بوڑھے کو ایک کھنڈرات جگہ میں یا جیل کی طرح جگہ ہوتی ہے اس میں بوڑھوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کل یہ بچے تمہارے ساتھ یہی سلوک کریں گے اور میری باتیں آپ کو پھر یاد آئیں گی۔ اپنے بچوں سے یہ دجال اپنے بچوں کے ہاتھ سے لو، اپنے بچوں کو یہ دجال ہاتھ میں مت دو۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ 3:30 بجے اپنے بچوں کو مسجد بھیجا کرو فکس ٹائم پر، تاکہ ان کا سبق پورا ہو۔ یہ اکثر بچے 4 بجے اور 4:30 بجے آتے ہیں، پھر ان کا سبق بھی پورا نہیں ہوتا۔ تو مہربانی اور درخواست ہے میری سب والدین سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔